بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ذوالجناح کہاں سے آیا اور کہاں گیا؟ پیکر وفا ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس جانثار گھوڑے کا نام ہے جس نے کربلا کی عظیم جنگ میں حضرت حسین علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالجناح کو کم عمری میں اپنی رحلت سے کچھ عرصہ قبل حارث نامی ایک عربی سے خرید کر لائے تھے۔ ذوالجناح کا اصل نام مرتجز تھا اور بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام کی سواری تھا اور ان کو کم عمری سے ہی بہت عزیز تھا۔ کربلا کے میدان میں جان دینے والے ساتھیوں کے علاوہ ذوالجناح نے بھی اپنی محبت و وفاداری کا ثبوت پیش کیا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کربلا میں حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذوالجناح امام حسین کی دستار اور تلوار جو کہ ذوالفقار کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اس کو لے کر خیموں کی جانب بڑھا اور بی بی زینب کے خیمے کے پاس آ کر امام کے شہید ہونے کی اطلاع دی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ذوالجناح خود بھی انتہائی زخمی حالت میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ غائب ہو گیا تھا۔ کربلا کے مقابلے میں ذوالجناح نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھرپور ساتھ دیا اور انتہائی زخمی ہونے کے باوجود بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ آخری دم تک نہ چھوڑا۔ ذوالجناح نے کربلا کے دوران کئی یزیدی فوج کے سپاہیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سے لقب خاص عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن مورخین کے نزدیک یہ بات بعید از قیاس ہے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیو مالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکورن کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے یہ گھوڑا بھی اسی نسل کا ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے جو کہ رسول خدا اور اہل بیت کے لیے براق کی طرح خدا نے بھیجا تھا۔ بعض کے مطابق یہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کے حکم سے اہل بیت کی خدمت پر مامور تھا اور اپنے فرض کی تکمیل کے بعد 61 ہجری کو واپس لوٹ گیا۔ ذوالجناح کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت زامہ کو اور ایک بے مثال گھوڑے کو روانہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زامہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کے سب سے بااثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ یہ گھوڑا بہت ہی منہ زور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندریہ سے مدینے تک کے تمام سفر میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے۔ جب اس منہ زور گھوڑے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔
اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی علیہ السلام کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ ذوالجناح کا رنگ بے داغ موتی کی طرح سفید تھا، لہٰذا یہ پتہ چلتا ہے ذوالجناح حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ذوالجناح کو یہ بھی شرف حاصل ہوا ہے کہ اس کی پشت پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اس کے بعد مولا علی علیہ السلام، پھر امام حسن علیہ السلام اور آخر میں امام حسین علیہ السلام نے سواری کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر اپنے گھوڑے کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد سے نکلے اور استبل کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ ذوالجناح کے قریب مولا حسین علیہ السلام کھڑے ہیں، اس کی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ ذوالجناح بار بار اپنے سر کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جھکاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس کو پھر پیار کرتے ہیں اور کرتے ہی جاتے ہیں۔ کافی دیر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے اور کہا، حسین یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے نا؟ کہا، نانا جان یہ گھوڑا ہمیں بہت پیارا ہے اور ہمیں بہت پیار بھی کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبھی تو تم بھی اسے پیار کرتے ہو، ہم نے آج یہ گھوڑا تمہیں دے دیا، یہ آج سے تمہارے نام ہو گیا۔ اس دن سے امام حسین علیہ السلام نے جب ذوالجناح کی سواری کرنا چاہی، قریب آتے ہی ذوالجناح فوراً بیٹھ جاتا۔ جب چاروں ہاتھوں پیروں پہ بیٹھ جاتا تو امام حسین علیہ السلام اس پر سوار ہو جاتے۔ بہت آہستہ آہستہ اٹھتا، کہیں امام حسین علیہ السلام ڈگمگا نہ جائیں۔ آہستہ آہستہ چلتا، اور جب امام حسین علیہ السلام اترنا چاہتے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا، اترنے میں زحمت نہ ہو اس لیے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدے کے لیے سر جھکایا تو ذوالجناح نے پروانے کی طرح شمع امامت کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہر آگے بڑھنے والے کمبخت کا راستہ کاٹا، ہر کسی کو ضرب لگائی، کسی کو دولتی کے مزے سے آشنا کیا، اگر کوئی بہت قریب آیا تو تانتوں سے اس کی خبر لی۔ اس دوران اس کے جسم پر بہت سے تیر پیوست ہوتے رہے، سنگ باری ہوتی رہی، مگر یہ اپنے جسم پر کھاتا رہا۔ اس دوران شہزادی سکینہ محبت پدر میں بے قرار ہو کر بابا کے پاس آ گئیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح کو حکم دیا کہ جنگ بند کر دے اور شہزادی سکینہ کو خیمے تک پہنچا۔ یہاں یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب امام نے سجدہ شکر ادا کیا تو امام حسین علیہ السلام نے غیب سے سورہ فجر کی آخری آیت کی آواز سنی تو ذوالجناح سے کہا کہ جنگ کو چھوڑ دے، کیونکہ اب رب نے اپنے سے راضی نفس کو راضی ہو کر بلاوا بھیجا ہے۔ ذوالجناح آگے بڑھا، آقا کے بہتے ہوئے خون سے پیشانی کو رنگین کیا، دوڑتا ہوا خیموں میں آیا اور کربلا کی شیر دل خاتون کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنا دی۔ اس خبر کو سن کر مستورات نے ذوالجناح کے گرد حلقہ بنا کر رونا شروع کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق ذوالجناح مستورات کے حلقہ سے نکل کر نہر القمہ کی جانب گیا، جہاں عباس علیہ السلام کا لاشا تھا، اور خود کو نہر القمہ کے پانی میں اتار کر غائب ہو گیا۔ چند مورخین کا خیال ہے کہ ذوالجناح خیمہ گاہ سے واپس مقتل میں گیا، جہاں جنگ کرتے کرتے شہید یا پھر غائب ہو گیا۔ غرض کے حاصل کلام ہے کہ ذوالجناح رب کریم کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی خدمت کے لیے بطور خاص خلق ہوا تھا، اور فرض کی ادائیگی کے بعد حکم ربی سے اپنی دنیا میں واپس چلا گیا۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ذوالجناح سے اظہار محبت کے لیے چند الفاظ بھی تحریر کیجیے گا۔